اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین عجل فرجهم. آج ہم شروع کرتے ہیں شیخ الاسلام کی سب سے پہلی کتاب، کیونکہ جیسے کہ بتایا آپ کو کہ بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، مثلا کوئی کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الخمس، کتاب الحج وغیرہ وغیرہ. تو اب اس کی سب سے پہلی جو کتاب ہے وہ ہے کتاب الطہارہ. صحیح، کتاب الطہارہ. الطہارۃ اسم للوضوء او الغسل او التیمم. طہارت اسم ہے وضو، غسل اور تیمم کا. یعنی طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت یا تو وضو ہے یا غسل ہے یا تیمم ہے. علی وجہ لہ تاثیر فی استباحۃ الصلاۃ، اس اعتبار سے کہ ان سب کے لیے کیا ہے؟ تاثیر ہے. صحیح، اس طرح کہ ان کی تاثیر ہو نماز کے مباح کرنے میں. استباحۃ الصلاۃ یعنی نماز کو مباح کرنے میں، یعنی بغیر وضو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہے تو آپ بغیر غسل پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ کا وظیفہ اس وقت وضو یا غسل کے بدلے تیمم ہے تو آپ بغیر تیمم کے نماز نہیں پڑھ سکتے. لہذا یہ سب تینوں چیزیں، وضو، غسل اور تیمم، یہ آپ کی نماز کی صحت کے لیے ضروری ہیں. اگر آپ نماز چاہیں تو ویسے پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو غسل تیمم کے، صحیح، لیکن کیا وہ نماز صحیح ہو جائے گی؟ نہیں، آپ کی نماز وہ صحیح نہیں ہوگی. اگر آپ کو صحیح نماز چاہیے تو آپ کو وضو کرنا ہوگا یا غسل کرنا ہوگا یا تیمم کرنا ہوگا. جس کا جو وظیفہ ہے اس کو انجام دینا ہوگا. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. یعنی جب آپ نماز کے لیے آمادہ ہوں، نماز پڑھیں، نماز پڑھنا چاہیں تو نماز سے پہلے آپ کے اوپر وضو واجب ہے. تو وہ طہارت کیا ہے؟ وہ طہارت کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے یاد اس کتاب میں. وہ کیا ہے؟ یعنی وضو، غسل اور تیمم، اور ان کی جو اثر ہے وہ نماز کے مباح کرنے. ظاہر سی بات ہے، آپ بغیر وضو کے نماز پڑھیں تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، لیکن آپ وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو یہ آپ کی نماز صحیح ہوگی. تو یہ اثر ہوا نہیں ہوا اس کا؟ ہاں، اثر، تاثیر ہے. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَٰذِهِ الثَّلَاثَةِ، اور ان تینوں میں سے، یعنی وضو، منہا من الوضو، من الغسل اور یعنی من الوضو، چاہے وہ وضو ہو یا غسل ہو یا تیمم ہو، یا نقسم الی واجب و ندب، یہ تقسیم ہوتے ہیں سب کے سب کے نام واجب اور ندب کی طرف. یا تو وضو واجب ہوگی یا مستحب، یا غسل واجب ہوگا یا مستحب ہوگا. وہ بھی ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو مان لیجیے آپ کے اوپر مثلا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام انجام دیں جس میں وضو مثلا جو ہے وہ بہتر ہے. آپ سوئے رات کو، مثلا آپ سونا چاہتے ہیں، آپ باوضو ہو کے سونا چاہتے ہیں، لیکن آپ جو ہے آپ کے لیے پانی مہیا نہیں ہے، یا پانی ہے آپ کے لیے خطرہ ہے، جو تیمم کی شکایت ہے، آپ وضو نہیں کر سکتے، تب تیمم کر کے سو جائیے. نہیں، مستحب ہو گیا، پانی تھوڑا ہی ہے، مستحب ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ باوضو سوتے ہیں روزانہ. آج اتفاق سے تو آپ کے پاس یعنی پانی نہیں ہے، یا پانی ہے تو آپ کو مثلا خطرہ ہے اس سے استعمال کا، نقصان ہو سکتا ہے، اور لیکن آپ وضو کر کے سوتے ہیں، وضو کر کے سونا چاہتے ہیں، تو آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ تیمم کر دیجیے آپ. یا اور ایسے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جہاں مثلا جو ہے وہ آپ اس کے بدلے تیمم کرتے ہیں، کر سکتے ہیں. بعد
واضح؟ یہاں عبارت میں کوئی مشکل کسی کو کوئی ترجمے میں کوئی ہو تو بتاؤ. فالواجب من الوضوء، اب بتا رہے ہیں کہ وضو میں واجب یعنی وضو جو ہے کب واجب ہوتی ہے، کہاں واجب ہوتی ہے، کس چیز کے لیے وضو واجب ہے. کہہ رہے ہیں فالواجب من الوضوء ما کان لصلاۃ واجبہ، جب وضو نماز واجب کے لیے ہو تو واجب وضو واجب ہے. جب وضو نماز واجب کے لیے ہو تو وضو واجب ہے، اس کے بغیر آپ وضو نہیں کریں گے. او طواف واجب، یا طواف واجب ہو، اگر آپ طواف واجب کر رہے ہیں علی حسین صاحب تو آپ کے اوپر وضو واجب ہے، بغیر وضو کے آپ طواف نہیں کریں گے. او لمس کتابت القرآن، یا آپ جب کتابت قرآن کو مس کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں تو آپ کے اوپر واجب ہے. ان وجبہ، جب آپ کے اوپر یہ کام کیا ہو، واجب ہو. یعنی آپ کے اوپر وضو کب واجب ہے، جب آپ نماز واجب پڑھیں یا آپ طواف واجب کریں یا آپ قرآن کریم کو چھوئیں. والمندوب ما عدا، اور اس کے علاوہ وضو کیا ہے، مستحب ہے. آپ جو ہیں وہ سونا چاہتے ہیں وضو کر کے تو مستحب ہے، صحیح. آپ جو ہیں وہ کوئی اور مستحب کام کر رہے ہیں تو مستحب ہے. والمندوب ما عدا ہو، اس کے علاوہ وضو کیا ہے، مستحب ہے. یہ وضو کی بات تھی. والواجب من الغسل ما کان لأحد الامور الثلاثہ، او لمس کتابت القرآن وجبہ، صحیح. تو کتابت قرآن کو آپ چھوئیں گے تو آپ کے اوپر وضو واجب ہوگا. یا آپ اپنے اوپر واجب کر لیں، مثلا واجب ہو آپ کے اوپر، نظر کی وجہ سے وضو واجب ہو جائے گی، یا قسم کی وجہ سے وضو واجب ہو جائے گی، یا عہد کی وجہ سے آپ نے عہد کیا وضو واجب ہو، قسم کیا کھائی وضو واجب ہو جائے گی، نظر مان لی تو وضو واجب ہو جائے گی آپ کے اوپر. والمندوب ما عدا، اور ان کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وضو کا مسئلہ ہے وہ سب باقی مستحب ہے. یعنی وضو کا واجب ہوگا، خلاصہ کیا وضو کا واجب ہوگا یا تو نماز واجب کے لیے، یا طواف واجب کے لیے، یا کتابت قرآن کو چھونے کے لیے، یا نظر عہد قسم وغیرہ. والواجب من الغسل، غسل میں کیا واجب ہے، غسل کہاں واجب ہوتا ہے صاحب؟ کہہ رہے ہیں کہ ما کان لأحد الامور الثلاثہ، جب تین امور میں سے کسی ایک کی حاجت پیش آئے. امور ثلاثہ میں سے کسی ایک کی حاجت پیش آئے. امور ثلاثہ کیا ہیں؟ مثلا نماز واجب، طواف واجب، یا مس واجب. یعنی آپ جو ہے وہ قرآن کریم کا حرف کو چھونا ہے واجب ہے آپ کے اوپر، تب آپ کے اوپر جو ہے وہ وضو یعنی غسل بھی واجب ہو جائے گا. او لدخول المساجد او لقراءة العزائم ان وجبا وقد یجب. جی کہہ رہے ہیں کہ یا آپ جو ہیں وہ مساجد میں داخل ہوں، جی آپ مسجد میں داخل ہوں، یا آپ سورہ عزائم کو پڑھیں، یعنی ان کا پڑھنا آپ کے اوپر واجب ہو. واجب کہیں گے ہوگا، مسجد میں داخل ہونا واجب ہے نظر کی وجہ سے یا شبہ نظر کی وجہ سے، یا آپ نے نظر مان لی اپنے سورہ عزائم کو پڑھنا ہے مثلا، صحیح، تو آپ کے اوپر واجب ہے تو پھر آپ کے اوپر غسل بھی کرنا واجب ہو جائے گا. اب آپ ایسے پڑھ دیجیے سورہ عزائم، آپ کے اوپر واجب تھوڑے غسل کریں آپ. یعنی سورہ عزائم کا پڑھنا خود بذات خود اس بات کا مستدعی نہیں ہے کہ آپ غسل کریں یا آپ وضو کریں، ہے ایسا؟ یعنی آپ سورہ عزائم کون کون سے ہیں کو بتائے گا؟ ہاں بولیے. جی چلیے جلدی. سورہ فلق،
الگ اور کتنے قرآن میں کتنے سجدے واجب ہیں؟ 4. الف لام میم تنزیل، حام میم سجدہ، والنجم اور اقرا بسم. ان 4 سوروں میں سجدہ واجب ہے. اور یہ کیا ہے؟ پارے کون کون سے ہیں؟ 21، 24، 27 اور 30. اس میں جو ہے وہ یہ پارے ہیں. تو ان کو اگر آپ ان سورہ مبارکہ کو پڑھیں تو کیا آپ کے اوپر غسل واجب ہے یا آپ کے اوپر جو ہے وضو واجب ہے کہ آپ وضو کر کے ہی پڑھیں گے؟ آپ بغیر وضو کے آپ نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، پڑھ سکتے ہیں. آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے، چھوئیے نہیں. بس جو طریقہ پورے قرآن کا وہی کا، بغیر وضو کے آپ حرفوں کو نہیں چھوئیں گے. آپ بغیر مثلا جو ہے وہ غسل کے پڑھیے، یعنی آپ کے اوپر یعنی یہ واجب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مثلا اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ عام حالت میں ہیں، آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہے تو کیا ہے پڑھ سکتے ہیں آپ بغیر غسل کے. آپ اگر غسل واجب نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے صرف کہ آپ کو یہ سجدے یہ سورے پڑھنے ہیں تو آپ کے اوپر غسل واجب ہے کہ آپ غسل کریں اس کے بعد سورہ پڑھیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ جیسے پورا قرآن کو آپ پڑھتے ہیں ایسے ہی آپ پڑھیں. لیکن اگر آپ کو غسل واجب ہے آپ کے اوپر، وہ الگ مسئلہ ہے. اس میں کون کیا کہتا ہے اور کس کی کیا رائے ہے وہ الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ کے اوپر ان سوروں کا پڑھنا واجب ہے تو پھر آپ کو غسل بھی واجب ہوگا اگر غسل آپ کے اوپر واجب ہے. والواجب من الغسل، غسل کب واجب ہوتے ہیں؟ ہاں، کس چیز کے لیے واجب ہوتا ہے غسل جو ہے؟ ما کان لهذه الامور الثلاثه، جب وہ کسی ایک ان امور میں سے ہو. امور ثلاثہ کون کون سے تھے؟ آپ نے پڑھے امور ثلاثہ کون کون سے تھے؟ صلاۃ واجبہ، طواف واجب یا مس واجب. صحیح، یہ امور ثلاثہ ان کے لیے آپ کو اوپر غسل واجب ہے. جی. او لدخول المساجد، مساجد او لقراءۃ العزائم ان وجبا، اگر دخول مساجد آپ پر واجب ہے یا سورہ عزائم کا پڑھنا واجب ہے تو پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ غسل بھی واجب ہو جائے گا. وقد یجب یعنی اور کبھی غسل واجب ہوتا ہے اذا بقی لطلوع الفجر من یوم یجب صومہ. کب واجب ہے آپ کو غسل؟ جب آپ معصوم صاحب، یہ تو آپ نے 3 چیزیں پڑھ دی. اب کیا ہے 4تھی چیز کہ آپ کے اوپر غسل واجب ہوگا جب طلوع فجر ہونے والی ہو اور آپ کو روزہ بھی رکھنا ہو. تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ طلوع فجر سے پہلے غسل کریں. اگر طلوع فجر ہو گئی اور آپ نے عمدن جان بوجھ کر غسل نہیں کیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا. صحیح جی. یعنی اگر کسی شخص پر غسل واجب ہے، وہ رات میں مذنب ہو گیا، صحیح، اور اب وہ چاہتا ہے کہ روزہ رکھے، کل کا دن کا روزہ رکھے، تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ طلوع فجر سے پہلے غسل جنابت کو کر لے. یعنی اس کے اوپر واجب ہے، یعنی عام دوسرے آدمی پہ واجب نہیں ہے. واجب اس پر جو مذنب ہے اس کے اوپر واجب ہے، اور جو مجرم نہیں ہے وہ ضرورت نہیں غسل کی، اسے کیا آ جاتا ہے غسل کی اس وقت پہ. صحیح ہے، وہ تو اٹھے سحری کھائے نیت کرے روزہ رکھے. او لدخول المساجد او لقراءۃ العزائم وجبا وقد یجب اذا بقی لطلوع الفجر من یوم یجب صومہ. اور اس دن جو ہے وہ کوئی باقی رہے، یعنی طلوع فجر سے پہلے غسل کر لے وہ شخص جس کے اوپر اس دن کا روزہ واجب ہے. مثلا رمضان مبارک ہے تو روزہ واجب ہے، تو آپ جو ہے وہ غسل کریں گے. غسل کرنے کے بعد تب آپ جو ہے وہ نیت کریں گے. جیسے رمضان کا مثلا روزہ ہے، ماہ رمضان مبارک کا روزہ ہے، رات میں مذنب ہو گیا انسان جو ہے، رات میں مذنب ہو گیا، اور اب مذنب ہو گیا، اب اس کے اوپر واجب ہے کہ صبح میں
رمضان مبارک چل رہے ہیں چونکہ ماہ سیام چل رہا ہے، اب وہ اس کے اوپر واجب ہے کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے جو ہے غسل کر لے، طلوع فجر سے پہلے پہلے غسل کرے. اور یا ایسے ہی مثلا جو ہے قضا روزہ ہے جس کا وقت تنگ ہو، مثال کے طور پر ماہ رمضان کی قضا ہو گئی تھی، اب اگلا سال آ گیا، مثلا ایک دن باقی ہے اسے قضا روزہ رکھنا ہے، تو ابھی ایک ہی دن باقی ہے تو اسے پہلا پچھلے رمضان کی قضا کرنی ہے، صحیح ہے، تو اسے کیا چاہیے کہ وہ اس کام کو انجام دے. یا مثلا نظر معین ہے کہ مجھے فلائی دن نظر کرنا، 27 رجب کو مثلا مجھے جو ہے وہ روزہ جو نظر کیا مانا ہے وہ 27 رجب کا مانا ہے، تو نظر معین ہو گئی، وقت معین ہے. اب جناب جو ہے 26 کو مجرم ہو گئے، اب پتہ چلا کہ جو ہے تو ان کے اوپر واجب کیا ہے؟ واجب ہے کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے غسل کریں، چونکہ وقت مضیق ہے، نظر معین ہے. ہاں لأنه يجب الإسباغ من غیر جناب والے کہہ رہے ہیں کہ بقدر ما يغتسل الجنب اذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه، یعنی جب باقی رہ جائے طلوع فجر میں اس دن جس دن کا اس کے اوپر روزہ واجب ہے، کتنا باقی رہ جائے؟ بقدر ما يغتسل الجنوب، اتنی مقدار میں وقت باقی رہ جائے طلوع فجر ہونے میں کہ جتنی مقدار میں وہ غسل کر سکتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ غسل کرے. وَلِصَوْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا غَمَسَ دَمُهَا الْقُطْنَا، اور مستحاضہ کو بھی، مستحاضہ کے روزے کے لیے بھی ضروری ہے، جو مستحاضہ روزہ رکھنا چاہتی ہے. کون سی مستحاضہ؟ جس کا قطنہ یعنی روئی کا پنبا، روئی جو ہے کا حصہ ٹکڑا جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ غمسہ دمها القطنہ، یعنی جس کے خون سے کیا ہو جائے؟ جو روئی کا قطنہ جو ہے، روئی کا ٹکڑا حصہ پنبا جسے بولتے ہیں جی، وہ کیا ہو جائے؟ بھر جائے، ڈوب جائے، بھر جائے نہیں اچھی طرح فل ہو جائے، صحیح. تو اس کے اوپر بھی چھوٹے روزے، اس کے اوپر کیا واجب ہے؟ غسل واجب ہے. جی جی یہ واجب ہو گیا کہ اگر ایسا ہے تو اس خاتون کے اوپر بھی واجب ہے کہ یہ غسل کرے. یعنی اگر صرف خون اس پر لگا ہے تو اس کے لیے غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر خون میں وہ باقاعدہ بھیگ گیا، تر ہو گیا، خون ڈوبا ہے تو پھر بھیگا ہے خوب اچھی طرح، تو پھر اس کے اوپر غسل واجب ہوگا. جی والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.